بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ قیامت کے دن فقیر ہمسایہ امیر ہمسایہ کو پکڑ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ عز و جل، اس سے پوچھ کہ اب اس نے اپنے صدقات مجھ سے کیوں روکے تھے اور اس نے اپنا دروازہ مجھ پر کیوں بند کیا تھا۔ تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج کی مزید بڑھتے ہیں آگے کی طرف، مزید پڑوسی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دے۔ اور مزید فرمایا کہ جو اللہ عز و جل پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مسلمان کی عزت کرے۔ اور مزید آگے فرمایا کہ جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ تو پھر فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم سے مدد مانگے تو مدد کر، جب قرض مانگے تو قرض دو، جب محتاج ہو تو اسے دو، جب بیمار ہو تو تم اعادت کرنے کے لیے اس کے پاس جاؤ، جب اسے خیر پہنچے کوئی خوشی ملے تو اسے جا کر مبارکباد دو، جب مصیبت پہنچے تو جا کر اس کی تعزیت کرو، اور مر جائے اگر انسان فوت ہو جاتا ہے، آپ کا پڑوسی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، بغیر اجازت کے اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ ہوا رک جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بغیر اجازت کے اپنی عمارت بھی بلند نہیں کر سکتے، کہ ہو سکتا ہے آپ کے پڑوسی کے پاس جو ہوا آتی ہے وہ رک جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے۔ اور آگے مزید فرمایا، اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو مگر اس میں سے کچھ نہ کچھ اسے بھی دو۔ اور آگے مزید فرمایا کہ میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اگر ہدیہ نہ کرنا ہو، پہلے تو یہ ہے کہ ہدیہ کرنا چاہیے، اگر تم میوے لے کر آتے ہو، فروٹ لے کر آتے ہو یا کوئی بھی چیز اچھی لے کر آتے ہو تو کوشش کرو کہ اس سے بھی کچھ نہ کچھ ہدیہ دو۔ اگر تم نہیں دینا چاہتے تو پھر چھپا کر مکان میں لاؤ، پھر چھپا کر مکان میں لاؤ، اور تمہارے بچے اس سے لے کر باہر بھی نہ نکلیں، تمہارے بچے لے کر اس سے باہر بھی نہ نکلیں، کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا، وہ دیکھیں گے تو ان کے دل کے اندر بھی، بچے ہیں تو ان کے دل کے اندر بھی یہ خیال آئے گا کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو ہم بھی لیتے۔ تو اس چیز سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ جب بچے دیکھیں گے اور ان کو وہ چیز نہیں ملے گی تو ان کو دکھ پہنچے گا۔ تو معلوم ہوا کہ پڑوسی کا کیا حق ہے۔ قسم ہے اس ذات کی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، پورے طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، مگر یہ وہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کہ پڑوسی کے حقوق صرف وہی لوگ، چند لوگ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں جن پر اللہ عز و جل کی مہربانی ہوتی ہے۔ پھر مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں، پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بعض ایسے پڑوسی ہیں جن کے تین حقوق ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کے دو حق ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کا ایک حق ہے۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ تین کون سے ہیں، دو والے کون سے ہیں اور ایک والا کون سا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو پڑوسی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہو، تو اس کے تین حقوق ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ حق کے پڑوس کہ پڑوسی ہے، پہلا حق یہ ہو گیا۔ دوسرا حق اسلام کہ وہ مسلمان ہے تو یہ بھی آپ کا ایک حق ہے، دوسرا حق ہو گیا۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، تو یہ تین حقوق والا ہو گیا۔ تو دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پڑوس کے دو حق ہیں، مسلمان جو انسان ہوتا ہے اس کے دو حق ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ حق کے پڑوس، ایک تو پڑوسی کا حق ہو گیا، دوسرا حق اسلام یعنی مسلمان ہونا، ہمارا اسلام ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، تو یہ دوسرا جو ہے وہ حق ہو گیا۔ اور تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کافر پڑوسی کا صرف ایک حق ہے، اور وہ ہے حق کے پڑوس، کہ وہ صرف آپ کا پڑوسی ہے تو یہ بھی ایک حق والا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کی وضاحت فرما دی کہ تین حقوق والا کون سا پڑوسی ہے، دو حقوق والا کون سا پڑوسی ہے،
اور 3 والا، 2 والا اور 1 حق والا کون کون سا پڑوسی ہے، تو جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وضاحت سے فرما دیا ہے، تاکہ ہمارے اندر جو اگر کوئی خلل پیدا ہوتا ہے یا ہمارے اندر کوئی سوال پیدا ہو تو وہ پہلے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ اور پھر عرض کرتے ہیں، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی قربانیوں میں سے دے، کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا ہم ان کو ان میں سے بھی دیں؟ تو مدینہ والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کو قربانی میں سے کچھ نہ دو، مشرکین کو قربانی میں سے کچھ نہ دو، کیونکہ وہ ایک ہے بھی غیر مذہب کا مسلمان نہیں ہے، تو وہ قربانی اس کو دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ کہ بعض اوقات ہوتا ہے گاؤں میں کہ ایک پڑوسی ہوتا ہے تو وہ دوسرے پڑوسی کی دیوار میں جو ہے وہ کیل وغیرہ یا میخے وغیرہ یا کوئی چیز جو ہے وہ ٹھوک دیتا ہے، تو اس سے منع نہیں کرنی چاہیے۔ پڑوسی اگر ہماری دیوار میں ہک وغیرہ گاڑنا چاہتا ہے تو بخوشی اس کو اجازت دے دینی چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ وہ فرمانات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے حکم فرمائے ہیں کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔